کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے واقعے سے 1-2 مہینے پہلے 10-12 آدمیوں کی جماعت اور قافلے کے ساتھ میں ایک جگہ کے لیے وادی نخلا کی طرف نجد کی طرف روانہ کیا اور خط لکھا. نبی نے خط لکھوا کے اپنے پھوپھی زاد بھائی کو دیا کہ اپنے لشکر کو لے کے چلتے رہو، لیکن جب فلاں مقام پہ پہنچو، جب 2 دن چلو تو 2 دن کے بعد یہ خط کھولنا اور اس خط میں جو لکھا ہوا وہ کرنا. تو اب یہ حکم کے تابع 12 افراد کو لے کر نکلے اور 2 دن یہ قافلہ چلتا رہا. 2 دن کے بعد میں یہ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے لشکر میں جو اپنی مرضی کے ساتھ آگے چلے اس کو لینا، کسی کے ساتھ زبردستی مت کرنا، خوشی سے جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے ان کو لے جانا. اور جب وادی نخلا پہنچو تو انتظار کرنا، وہاں سے ایک قافلہ نکلے گا کفر کا، اور وہ قافلہ مال لے کے جا رہا ہے اور ان کے منصوبے ہیں کہ مال اکٹھا کر کے ہم اسلام کو ختم کریں گے، ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. بدر بھی اسی لیے ہو گیا تھا. بدر باقاعدہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، ابو سفیان کے قافلے کی خبر سن کے گئے تھے. ابو سفیان ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکے کی طرف جا رہا تھا، اور مکے والوں نے اس سال یہ مشورہ کیا تھا کہ اس سال ملک شام سے کاروبار میں جتنا بھی نفع ہوگا اس سارے نفع کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر ہم مدینے پہ حملہ کریں گے. اور یہ بات اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دی. لوگوں کو پیچھے کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا نہیں ہے تو پھر اسلام پہ اشکال کرتے کہ اسلام نے تلوار کیوں اٹھائی، اسلام بدر میں کیوں گیا، احد میں کیوں گیا. یہ وجہ تھی بدر میں جانے کی. تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا. ان کی کوئی سازش تھی کہ اس مال کو اکٹھا کر کے اسلام کے اوپر حملہ کیا جائے. تو نبی نے چپکے سے 10-12 افراد کو بھیجا اور وہاں جا کے کہ وہاں سے اس راستے سے نکلے گا اور ان کے اوپر حملہ کر دینا اور ان کے پاس جو مال ہے وہ لے لینا تاکہ وہ اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو. اب یہ جب وہاں پہنچے ہیں اور وہ باقاعدہ قافلہ بھی آ گیا اور آپس میں الجھے بھی، لیکن یہ جو قافلہ گیا تھا جمادی الثانی کے آخری دنوں میں گیا تھا، یعنی 25 تاریخ کے بعد گیا تھا. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی کی 25 تاریخ کے بعد یہ قافلہ گیا تھا. اور وہ چاند تھا ان دنوں 29 دنوں کا. تو صحابہ نے سوچا کہ آج چاند کی 30 تاریخ ہے جمادی الثانی، اس لیے حملہ کر دیا. اور جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کا مال لیا گیا، تو یہ بعد میں نبی کے پاس میں شکایت لے کے آئے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ 4 مہینوں کے اندر جو ہے لڑائی منع ہے، انہوں نے رجب کی 1 تاریخ کو ہمارے اوپر حملہ کیا. اور صحابہ اس کو سمجھ رہے تھے جمادی الثانی کی 30 تاریخ اور چاند تھا 29 کا اور حملہ ہو گیا 1 تاریخ کا. تو 1 تاریخ رجب کی تھی اور رجب کے مہینے میں قتال منع تھا. تو یہ شکایت لے کے جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیتیں لے کے آیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم میں لڑائی کے بارے میں. 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے بارے میں لڑائی کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ کافر لوگ آپ سے پوچھنے آئے ہیں. تو آپ ان کو بتا دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. لیکن اور بھی سنو، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. لیکن جو تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہو اور اللہ کا انکار کرتے ہو، لوگوں کو مسجد حرام میں آنے میں، حرم کے اندر آنے سے روکتے ہو اور لوگوں کو اپنے وطن سے مکے سے نکالتے ہو، تو تمہیں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ پوچھنے آگے کہ رجب کے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے. کبھی غور کیا کہ مسجد حرام کے اندر سے لوگوں کو نکالنا کیسا ہے؟ کبھی یہ غور کیا تم نے کسی کو اپنے وطن سے نکالنا کیسا ہے؟
اور اللہ کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تم تو کافر ہو، اللہ کا انکار کر کے دھرتی پہ چل رہے ہو. اپنے آپ سے پوچھو. تو قرآن نے کہا کہ بے شک جو ہے ان مہینوں کے اندر لڑائی گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور لوگوں کو اپنے گھر اور وطن سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اکبر عند اللہ والفتنۃ، اور جو تم فتنہ کرتے ہو، تمہارا کام ہی فتنہ ہے. تم جو فتنہ کرتے ہو نا، تو قتل تو دکھ گیا تم رجب کے مہینے میں. جو تم فتنہ کر رہے ہو، کبھی یہ بھی پوچھا کرو کہ فتنہ کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے. فتنہ اتنا بڑا گناہ ہے. قتل بعد میں تو وجہ بن جاتی ہے، اصل تو مجرم وہ ہے جس نے فتنہ کیا. اور شیطان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا لطیفہ ہے. دکان پہ جا کے اس نے شہد لگا دی. لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ خواہ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ مجھے نماز شیطان نہیں پڑھنے دیتا. بیچارے کی بات بھی صحیح ہے، خواہ بھی بدنام کرتے ہیں. بھائی 11 مہینے تو کہتے شیطان پڑھنے نہیں دیتا، رمضان میں تو اللہ نے اس کو باندھ دیا، اب کون نہیں پڑھنے دیتا؟ تو اس کی بات بھی صحیح ہے، لوگ خواہ مجھے بدنام کرتے ہیں. اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، دیکھنا تو دیکھو. اس نے دیکھا میں کتنا میٹھا کام کر رہا ہوں. شہد لیا اور جا کے دیوار پہ لگا دیا. تو اس کے اوپر مکھیاں آئی، اور جب مکھیاں آئیں تو پھر چوہے آئے، اور چوہے آئے تو پھر بلی آئی. بلی نے جھپٹا مارا چوہوں کے اوپر. بلی کو دیکھ کے کتا بھی آ گیا. اب بلی کسی کی پالی ہوئی تھی، کتا بھی کسی کا پالا ہوا تھا. کتے نے بلی پہ حملہ کر دیا. تو جس بلی کا مالک تھا اس نے کتے کے اوپر سر پہ دیا، کتا مر گیا. اب کتے کا مالک آ گیا، لکڑی اٹھائی اور دکاندار کے سر پہ دے دیا، وہ مر گیا. تو گاؤں میں جو ہے شور ہو گیا، پورا گاؤں جمع ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو شیطان نے کہا لوگ تو خواہ مجھے بدنام کرتے ہیں، میں نے تو شہد ہی لگائی تھی، لیکن یہ شہد فتنہ تھا. اسی فتنے کے بارے میں کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ کافر لوگ تم سے لڑائی میں کبھی باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر لیں. ان کے اندر کی جو چاہت ہے نا کافروں کی، وہ یہی ہے. تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے مسلمانوں سے. کیوں وائٹ ہاؤس کے بہانے کر کے تمہیں مٹا دیا جاتا ہے؟ کیوں جو ہے اسلحہ کا بہانہ کر کے جو ہے عراق کو مٹا دیا جاتا ہے؟ کیوں جو ہے تمہیں بدنام کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آپ نے سن لیا کہ جہاں بم بلاسٹ وغیرہ ہوئے تھے یہ سب مسلمان باعزت بری ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن نیتوں کو ابھی بھی پیٹ میں درد ہے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیوں دے دیا، ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے. تم سے دشمنی کیا ہے؟ تم سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں. تمہارے پاس جو اسلام ہے اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ حسد کرتے ہیں. سچا دین کا ہر آدمی کو دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہمارا دھرم صحیح ہے، ہمارا دھرم صحیح ہے، لیکن جب اسلام کی سچائی کھل کے سامنے آتی ہے، ان کے عقل و دماغ پہ جب میسج چھوڑتی ہے تو دنگ رہ جاتے ہیں، اندر سے جل جاتے ہیں مسلمانوں پہ. اسی لیے وہ حسد کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ کافر لوگ جو ہے تم سے یوں ہی لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے ساتھ مل نہ جاؤ. یہ ان کے دل کی بات ہے جو قرآن نے بتائی ہے، کبھی زبان پہ بھی آ جاتی ہے. تو بس گھر واپسی کر لو ہندوستان والوں، گھر واپسی کر لو. یہ ان کے دل کی اندر کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر ایسے بات نہیں آئیں گے. لیکن ان کا بس چلے تو ہدایت دینا تو میرے ہاتھ میں ہے اور ہدایت سے ہٹانا میرے ہاتھ میں ہے. میں جب تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں، تمہیں نہیں گھبرانا چاہیے. ان کی چاہت سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی چاہت سے کچھ بڑے بڑے تاتاری آئے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تاتاریوں نے زہر میں تیر بجھائے تھے اور قسمیں کھائی تھی کہ دھرتی پہ ہم مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے قسمیں کھا دی. وہ جنگلی انسان تھے. آپ شاید ڈرامہ سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا، اور تغل ڈرامے سے، یہ جو ہے تاتاری لوگ جو ترک تھے کس قسم کے جانور انسان تھے. منگول جو تھے، یہ منگولوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم جو ہے دھرتی پہ اسلام کو باقی نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کی اولاد سے اسلام کی خدمت کا کام لیا. بعد میں جو ترک میں عثمانی خلافت قائم ہو گئی، مغل ان کی اولاد ہے، ان کی نسل سے نکلا ہوا ہے. اور تاج محل کی رونق دیکھو، جامع مسجد دیکھو دہلی کی،
لال قلعہ دیکھو، جنہوں نے کہا تھا ہم اسلام نہیں مٹنے رہنے دیں گے دھرتی پہ، اللہ نے ان کی اولاد سے اسلام کی خدمت کا کام لیا۔ سب سے زیادہ خدمت کی حرم کی، دونوں حرمین کی ترکی والوں نے۔ آل سعود سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے جو انہوں نے نقش و نگار سے مسجد نبوی بنائی، روزہ جو بنا، حرم جو بنا، یہ سعودی عرب تو ہماری طرح ریتوں میں رہنے والے انسان تھے، یہ نقشے دکھائے ترکی نے، وہاں پر اسلام کی خدمت کا اللہ نے کام کیا۔ یہ ترک، آپ ان کی پیڑھی نکالو، مغلوں سے ترکوں سے جا کے ملتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو نہیں گھبرانا چاہیے، ان کا بس نہیں چلے گا۔ ہاں اگر ان کی لالچ میں یا ان سے ڈر کے اگر پھر گئے اپنے دین سے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور اسی پہ مر جائے تو وہ بھی کافر ہے اور وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، کوشش کی، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ صحابہ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ جب وہ کفر والے آ کے سوال کرنے لگے کہ رجب کے اندر لڑائی ہوئی ہے، یہ جائز ہے، تو نبی قرآن نے کہا کہ نہیں، ان مہینوں کے اندر جو ہے لڑائی گناہ ہے۔ اب صحابہ آ گئے، جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو اس کو 30 تاریخ سمجھ رہے تھے، وہ تو رجب کی 1 تاریخ تھی، تو ہم نے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور مجاہدے کیے اور جہاد کیا، دین کے خاطر قربانی دی، اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ کو ثواب کی فکر تھی، ثواب ملے گا نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن کا انداز دیکھیے، میرے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آج بھی پوچھتے ہیں نا، لوٹری کے بارے میں، نیشورس کے بارے میں، ہاں بیئر مول صاحب اس میں نشہ نہیں ہے، باڈی بنانے کے لیے پیتا ہوں، ہاں ڈرائیورنگ کرتا ہوں نیند نہیں آتی۔ تو میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا جائز ہے کیونکہ اس میں فائدہ بہت ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، کافروں نے بھی یہی کہا تھا کہ شراب میں فائدہ بہت ہے، فائدہ بہت ہے انہوں نے کہا تھا۔ قرآن کا انداز دیکھو، جو سچ ہے اس کا انکار قرآن نہیں کرتا۔ کہا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اسم کے معنی نقصان بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو گناہ ہے وہ نقصان ہے، نقصان ہے وہ گناہ ہے۔ فرمائے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ یہ عجیب بات، یعنی جو سچائی تھی اس کے اندر وہ قرآن نے بتا دی، اس میں فائدہ ہے، لیکن یاد رکھو وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑا ہے۔ اب اس انداز سے منع کر دیا۔ شراب کیونکہ عرب کی گھٹی میں تھا، اس لیے ایک دم اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا۔ آج بھی آپ اگر بالکل دین سے غافل آدمی کو پہلے دن جا کے دین کی دعوت دے رہے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، قرآن پڑھا کر، زکوٰۃ دیا کر، ہاں جھوٹ سے بچا کر، جو ہے تکبر مت کیا کر، حلال کمایا کر، حرام سے بچا کر، داڑھی رکھا کر لمبی لمبی، یعنی آپ ایک ہی بیچارہ جو دین سے ہی دور ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو آپ ساری کتاب اسلام کی سنا رہے ہیں تو وہ دور ہو جائے گا۔ اسلام کی حکمت یہ ہے کہ جو بڑے اعمال ان کی طرف بلائیے، سب سے پہلے اس کو نماز کی طرف بلائیے، ایمان کی طرف بلائیے۔ جیسے طائف والوں نے کہا تھا کہ ہم نماز تو پڑھ لیں گے لیکن ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، گرمیوں والا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو ابھی تو۔ نبی کو پتہ تھا کہ ابھی رمضان دور ہے، رمضان آئے گا تب تک ان کا ایمان بن جائے گا اور روزہ نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ بعد میں۔ تو یہ حکمت تھی، کیونکہ عرب کی گھٹی میں شراب تھا۔ اب جب اس کو منع کیا تو 4 موقعوں سے منع کیا۔ سب سے پہلے ذہن سازی کی، انسان جو چلتا ہے وہ ذہن سازی پہ چلتا ہے، اور انسان کی جو ذہن سازی ہو جائے پھر وہی گاتا ہے، پھر اسی پہ چلتا ہے۔
میں کہتا ہوں نہ بی جے پی اچھی نہ کانگریس اچھی، لیکن جس کا ذہن کانگریس کا بن گیا وہ کانگریس کے گیت گاتا پھرے گا، اور جس کا ذہن بی جے پی کا بن جائے وہ بی جے پی کے گیت گاتا سنے گا، کیونکہ انسان ذہن سازی پہ چلتا ہے۔ میری ایک ذہن سازی ہو گئی، مجھے کسی نے 8-10 روایتیں بتا دی، میری ذہن سازی ہو گئی، کھوپڑی گھوم گئی، اب میں اہل حدیث ہوں، اب میں اہل حدیث کے گیت گاؤں گا کہ مان لو پھر کو جنت میں جاؤ گے، باقی تو انہیں بننے بائی پاس ہوتا پھرے گا، کیونکہ میری ذہن سازی ہو گئی۔ میرے سامنے حدیثیں رکھی گئی، بخاری میں یوں ہے، بخاری میں، حالانکہ بخاری بیچارے کو آتی نہیں، بخار ضرور آتا ہے، لیکن میری ذہن سازی ہو گئی کہ یہ درگاہوں والا ٹھیک ہے یار، چادریں چڑھا، اگربتی گر تھوڑی، فل فاتحہ کے بغیر یار کیا ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ذہن سازی ہو گئی تو پھر میں کہوں گا یہ سارا جو ہے گستاخ ہے، یہ ان کی جو ہے ہاتھ ہی نہیں ملانا، ان سے جو ہے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ انسان کی ذہن سازی ہو گئی، کسی کی ذہن سازی ہوگی کہ دیوبند والا یہ صحیح ہے، ساری باتیں ذہن سازی کی۔ تو اسلام بھی ذہن سازی کرتا ہے اپنی سچائی کا۔ کہا کہ شراب جو ہے، اب 4 چیزوں سے جو کس طرح سے، حالانکہ ان کی گھٹی میں تھی، جیسے راجستھانیوں کا اوڑما ہے نا، باں کے میں گھرے گئے میں نے چاہ کی کون پوچھی، تو عرب کا اوڑما تھا، باں کے گھرے گئے میں نے شراب کی کون پوچھی، اتنی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اب اسلام کو منع کرنا تھا، کیسے منع کرے؟ سب سے پہلے ذہن سازی بنائی، فرمایا جتنی بھی تجارتیں ہیں اس میں اچھی تجارت شراب کی نہیں ہے، یہ میسج کیا، یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے مت پیو، کچھ بھی نہیں کہا کہ جتنی بھی تجارتیں ہیں اس میں یہ شراب کی جو تجارت ہے یہ اچھی تجارت نہیں ہے، یہ ایک ذہن سازی، یعنی انسان سوچے گا یار اچھی نہیں ہے، یعنی آٹومیٹک سوچے گا۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ کیونکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ فائدہ اس میں، فائدہ وہ جو میرا نوجوان بتاتا ہے نا، باڈی بنتی ہے، نیند آتی ہے، وہ نہیں، فائدہ دوسرا بتایا مفسرین نے۔ فائدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم خاندان والے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں تو پورا اونٹ ذبح کرتے ہیں، گوشت کھائیے نا، شرابی کو گوشت چاہیے تو پورا اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو پھر غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اس دن جو ہے 1-2 کلو مل جاتا ہے فری میں، یہ فائدہ ہے نا۔ جوئے کا بھی فائدہ ہے، کوئی غریب جیت جاتا ہے، اس کی لوٹری لگ جاتی ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے، یہ دلیلیں انہوں نے دی۔ تو کہا کہ یہ فائدے تو ہیں انسانیت کے لیے، لیکن اس کے نقصان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، غریب اتنا قرضی بن جائے گا جوئے میں کہ سر اٹھا نہیں سکے گا، اس لیے مالدار، تیری مالداری جوئے میں کھسک جائے گی۔ بہت سارے نے سوچا تھا کہ جو ہے ہماری کمائی اتنی ہے کہ 7 نسل تک ختم نہیں ہوگی، ان کے بیٹے نے چوراہے پہ بیٹھ کے تاش میں ختم کر دی۔ یہ نقصان انسان کو نظر نہیں آ رہا تھا، قرآن نے کہا نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ شراب کی بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، لیکن تمہاری خود کی عقل کا کیا ہوتا ہے؟ تمہاری عقل دھیرے دھیرے، بیئر کا بھی یہی حال ہے، بیئر کا بھی، جو بیئر زیادہ پیتے ہیں ان کی عقل دھیرے دھیرے سونا اونگنا شروع کرتی ہے، معاف ہونا شروع کرتی ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز جا کے چند سالوں کے بعد اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جذباتی بن جاتا ہے، چڑیلے پن والا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی سچائی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نقصان جو انسان کو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ تو اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کو بتایا کہ نقصان بہت بڑا ہے۔ دوسرا موقع یہ تھا، یہاں پر بھی یوں نہیں کہا کہ بالکل حرام ہے، نہیں کہا، فرمایا فائدہ تو ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ اب عرب کے اندر کیا ذہن سازی بن گئی کہ شراب بری چیز ہے۔ اب تیسرا ایک اور موقع آیا، مغرب کی نماز میں ایک صحابی، غالباً حضرت عبد الرحمن نماز پڑھا رہے تھے، اور جو ہے عصر سے پہلے کافی انہوں نے 2-3 صحابہ نے بیٹھ کے جو ہے اچھی خاصی شراب چڑھائی تھی، اور وہ پھر مغرب کی نماز میں آ گئے۔ جب مغرب کی نماز میں آئے اور قل یا ایھا الکافرون، چھوٹی سی صورت ہے، اب ہر بچوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا صحابی شراب کے نشے کی وجہ سے وہ قل یا ایھا الکافرون میں ادھر ادھر بھٹک گیا، لا جتنی بار بھی آیا وہ سب چھوڑ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یا لا چھوڑ دیا، ولا انتم تھا تو انتم عابدون ما اعبد وانتم، یعنی بہت ترجمہ غلط ہو گیا، یعنی قل یا الکافرون میں کہا گیا ہے کافروں جس کی تم پوجا کرتے ہو ان کی ہم نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، لیکن صحابی نے جو پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہو رہا تھا ایک کافروں جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں بھی کرتا ہوں۔ اب یہ ترجمہ اتنا بدل گیا شراب کی وجہ سے۔ تو اب تیسرا حکم آیا، ولا تقربوا الصلاۃ،
وَأَنْتُمْ سُكَارَى، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب نشے میں ہو۔ اب یہاں بھی دیکھو حکمت، دیکھو قرآن کی، یوں نہیں کہا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، نہیں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا، وہ لطیفہ ہے کہ بھائی نماز پڑھیا کر، بولا نماز قرآن منع کرتا ہے، کیسے پڑھو؟ تو مولوی کہتا ہے پڑھ اور قرآن کہتا ہے مت پڑھ، تو قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس نے یہی ٹکڑا بتایا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، کہ تیری مانو قرآن، یہ لطیفہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ انداز دیکھو، شراب سے نہیں روکا، نماز سے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے لوگ، جو مسلمان ہو گیا وہ سب کچھ کر سکتا تھا، نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، لیکن نماز صحابہ فرماتے ہیں کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دے۔ اب شراب کی برائی پیدا ہوگی نا، یار بری چیز ہے یہ، تو ہمیں نماز سے ہی روک رہی ہے۔ اب چوتھی بار جب موقع آیا، اب ذہن بن گیا تھا، تب جو ہے قرآن نے سختی کے ساتھ شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کرا دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب جو ہے نا بہت گندی ہے، اور پھر نبی نے فرمایا اتنی گندی ہے، عقل دنیا میں خراب کرتی ہے، دنیا کا نقصان تو ہے ہی کہ اس کی فیملی سسٹم سارا تباہ ہو جاتا ہے ایک شراب کی وجہ سے، اور پھر اس کے نسلوں کی وہ صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، اور اس ایک کی وجہ سے پورے گھر کی عزت چلی جاتی ہے۔ کیونکہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ شرابی پڑا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں انجینئر صاحب کا باپ ریلوے اسٹیشن پہ بے ہوش تھا، تو انجینئر صاحب کی بھی عزت گئی نا اس شرابی کی وجہ سے۔ لوگ تمہیں یوں کہتے ہیں نا تمہاری عزت نہ ہو نہ چھوکرو، تمہاری عزت ہو یا نہ ہو، لوگ تمہارے باپ کو جانتے ہیں، کہتے یار فلاں کا بیٹا وہ چوراہے پہ نا رات کو 1 بجے بوتل لگا رہا تھا، تمہارے باپ کی بھی عزت گئی نا، وہ تو سو رہے ہیں بیچارے۔ تو اس لیے یہ ذہن سازی جب بن گئی تو سختی کے ساتھ منع کر دیا، فرمایا دنیا کا نقصان یہ ہے، اور دنیا ایک تم نے کہانی پڑھی ہو، لطیفہ سا ہے، ایک شرابی رات کو بوتلیں چڑھا کے گھر پہنچا جھولتا ہوا، دروازے پہ بیوی کھڑی تھی، تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ماں جی ٹھارو کے حال ہے، یہ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے شراب کی وجہ سے، یہ نقصان ہے۔ اور آخرت کا نقصان نبی نے اتنا بتایا، اور نیک اعمال کا بھی فرمایا، شرابی جب شراب پیتا ہے 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ویسے بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ شرابی آدمی نماز سے قریب بہت کم ہی آئے گا، کیونکہ شراب نماز سے روکتی ہے۔ ہاں جمعے میں آ بھی جائے لوگوں کی شرم کی وجہ سے، وہ پچھلی صف میں، تو بھی قبول نہیں ہوتا، 40 دن جو ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو باقی اعمال کے بارے میں بھی ہے، جیسے اگر کوئی سود کا 1 روپیہ کھا لے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن شراب کا یوں بھی فرمایا کہ اگر شراب پی لیا اور 40 دن سے پہلے مر گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جو بہت بڑی سزا ہے۔ موت سے پہلے اگر توبہ کرنے لگے، فرمایا اگر صرف پچھلے 40 دن کے اندر شراب پی رکھی ہے، ان دنوں میں توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ کر رہا ہے موت آتے ہوئے، تو ایسے شرابی کی توبہ اس موقع پہ قبول نہیں ہوتی۔ اور آخرت میں فرمایا کہ میں نے معراج کے سفر میں مجھے دکھایا بھی گیا، اور آخرت جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اتنی بدبودار وہ وادی ہے کہ اس کی بدبو سے سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، وہ اپنے عذاب کو بھول جائیں گے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ فرمایا جہنم ایک وادی ہے جس میں ان عورتوں کو ڈالا جائے گا جو دنیا میں زنا کرتی تھی، وہ اسپیشل وادی ان کے لیے، اور ان کی شرم گاہوں سے گندگی نکلے گی اور اس کی ایک نہر بن جائے گی، اس کی یہ بدبو ہے۔ کس کو پلائی جائے گی؟ کہ یہ گندگی اس کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا، شراب پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے سب سے گندی چیز پی، تو آخرت میں بھی سب سے گندی چیز اس کو پلائی جائے گی۔ یہ پھر قرآن نے سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا کہ حرام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی پوچھتے ہیں، پیچھے بھی آیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، آپ کہہ دیجئے اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارا خرچ کرو، اسلام کہتا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ اللہ کے نام پہ لگاؤ۔ کتنا پیارا جواب دیا ہے۔ یہ اللہ کھول کے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔
آخری آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کی اصلاح چاہتے ہو تو اچھا ہے، اور اگر تم ان کو ملانا چاہتے ہو تو تمہارے بھائی ہیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے فسادیوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. یتیموں کا اسلام نے بہت خیال کیا ہے. ایک انگریز رائٹر ہے، کرسچن رائٹر، برطانیہ انگلینڈ کا، اسمتھ، اس نے لکھا ہے اس دھرتی پر سب سے زیادہ یتیموں پہ اگر توجہ دی ہے تو وہ محمد عربی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود یتیم تھے اور سب سے زیادہ توجہ یتیموں پہ انہوں نے دی اور ان کے حقوق بتائے. فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم خوش رہتا ہو، سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ناخوش رہتا ہو. فرمایا اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا. کل جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح ہوں گے، اکٹھے ہوں گے جنت میں، جو یتیم کا خیال کرتا ہے. اتنے حقوق بتائے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ تو صحابہ ڈر گئے، کیونکہ کچھ یتیم بچے تھے، جہاد کا موقع تھا، کسی کا باپ چلا شہید ہو جاتے تھے، تو یتیم بچے جو ہوتے تو صحابہ ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. ان کے باپ کا مال جو ہوتا تھا وہ بھی ان بچوں کے پاس ہوتا تھا، تو کھانا ساتھ میں بن رہا ہے. اور قرآن نے کہا یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ. تو صحابہ اتنے ڈر گئے کہ یتیم بچوں کا مال الگ کر دیا اور اپنے گھر میں یتیم بچوں کے لیے الگ برتن میں کھانا بنانے لگ گئے کہ یتیم کا مال ہمارے کھانے میں نہ چلا جائے، ہمارا کھانا یتیم میں نہ چلا جائے. اتنے ڈر گئے. اور پھر ایک دن بہت بڑی صحابہ کی جماعت آ کے نبی سے پوچھتی ہے کہ جو ہے یتیم کے بارے میں کیا حکم ہے. تو پھر یہ آیتیں اتری کہ اگر آپ یتیم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو اور اصلاح چاہتے ہو، اپنے نیچے لے لو، اور اس کے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے ساتھ لے لو. جیسے اس کے پاس بھی لاکھ روپے پڑے ہیں، لیکن تم اصلاح چاہتے ہو کہ بچہ ہے یہ اڑا دے گا، ابھی تم اس سے لے لو، چاہے خرچ کر لو یا تجارت میں لگا لو، اس کا جو نفع ہے وہ یتیم کو دے دینا. تم اپنے گھر کے ساتھ میں رہ کے اس سے کھلاؤ پلاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. لیکن جس طرح تم نے ہانڈیاں الگ کی تھی، اگر اللہ چاہتا ایسے بھی کر دیتا، اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں بھی ڈالے رکھتا، لیکن اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. اس نے اپنی حکمتوں کے تحت تمہیں اجازت دے دی ہے کہ یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ کے ساتھ ملا لو، لیکن جب اس بالغ ہو جائے گا جو اس کا مال ہے وہ پورا اس کو دے دینا، یا اگر مال یتیم کا تم نے کاروبار میں لگایا ہے تو اس کا نفع جتنا ہے وہ اس یتیم کو دے دینا.